اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن لیکچرز بائی قاسم سجاد کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر۔ آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی اہم ہے اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ کیا باپ اپنے بیٹے سے اس کی زندگی میں اپنا حق وراثت مانگ سکتا ہے یا نہیں مانگ سکتا۔ اس سے پہلے اگر یہ لیکچر ہم سٹارٹ کریں تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اور تمام ویڈیوز کو آگے بھی شیئر کرنے کی کوشش کریں تاکہ یہ ہمارا پیغام آسانی سے ہر شخص تک پہنچ سکے۔ سمپل سی ایک بات ہے، کافی سارے لوگ اور کافی سارے میرے کلائنٹس نے اکثر مجھ سے یہ سوال کیا کہ ہمارے والد صاحب جو ہیں اس نے کسی اپنے دوسرے بیٹے کو بہت پیار کرتے ہیں یا اپنی بیٹی کو دے دی ہے زمین یا اپنی بہن کو ساری پراپرٹی دینا چاہتے ہیں، تو کیا ہم لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے۔ تو اصل میں ماں باپ کا جو رشتہ ہے وہ بہت ہی ایک عظیم رشتہ ہے اور ماں کا بھی بہت ہی قریبی ہے۔ جب میں ایک باپ ہونے کی حیثیت سے یہ دیکھتا ہوں کہ جب ایک بچہ ہمارا پیدا ہوتا ہے تو اس کے دکھ سکھ ہم بڑی خوشی سے اور بڑے تپسیا سے اور بڑی محنت کے ساتھ وہ برداشت کرتے ہیں اور خواب دیکھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ہوگا اور بڑا ہونے کے بعد ہمارے خواب کہیں نہ کہیں یہ پورے کرے گا۔ لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ باپ جب ایک بیٹے کے خلاف ہوتا ہے تو وہ کس وجہ سے ہوتا ہے، تو اس میں کافی سارے عوامل ہوتے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بیٹے کی نافرمانی کہیں نہ کہیں ہوتی ہے اور اس نافرمانی کی وجہ سے وہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ باپ کسی طور پر بھی بیٹے سے ناراض ہونے کی کوشش نہیں کرتا، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بیٹے نے آپ کو ورگلا لیا ہے، کسی بیٹے نے اس کو ورگلا کر وہ ساری جائیداد اس کو کسی اور کے نام کرانا چاہتے ہیں یا کہیں اور دینا چاہتے ہیں، تو کیا آپ اپنی لائف میں اس کو واپس لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے، یا اس کے والد صاحب کی لائف میں؟ تو بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ کس طرح کوئی سوچ سکتا ہے کہ اپنی زندگی میں کوئی شخص اس سے زبردستی کوئی پراپرٹی آپ لینے کی کوشش کریں۔ نہیں ہو سکتا، یہ بات کلیئر ہے کہ کوئی شخص بھی اپنی زندگی میں اپنی پراپرٹی کا وہ واحد مالک ہے اور وہ مالک ہونے کی وجہ سے آپ کسی سے یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ میں آپ کا خون ہوں اور آپ یہ پراپرٹی مجھے دے دیں کہ نیور، دس از نیور دا کویسچن بیفور دا لا دیٹ اینی باڈی کین کلیم پراپرٹی ڈیورنگ دا لائف آف اینی پرسن آف اے مسلم سے کبھی بھی کوئی پراپرٹی نہیں مانگ سکتا۔ ہاں، پیار محبت کے ساتھ اگر آپ ڈیل کرنا چاہتے ہیں تو اس ڈیلنگ کے ساتھ آپ لے سکتے ہیں۔ کوئی بیٹا اس وجہ سے نہیں کہہ سکتا کہ جناب میرا اتنا حصہ بنتا ہے آپ کی شریعت سے، آپ کی وراثت سے، تو آپ مجھے یہ دے دیں، یا میں کوئی سٹے لے سکتا ہوں یا نہیں لے سکتا۔ یہ سوال بھی کافی دوستوں نے مجھ سے کیا، آپ سٹے بھی نہیں لے سکتے کیا کہ مجھے میرا باپ زندہ ہے؟ کیا ایسا کوئی کیس کیا جا سکتا ہے کہ میرا باپ زندہ ہے، زندہ ہونے کی وجہ سے میرا اتنا حصہ بنتا ہے، جب وہ مرے گا تو میرا اتنا حصہ بنے گا، تو اس وجہ سے سٹے دے دیں؟ نہیں تو وہ پراپرٹی کسی اور کو دے رہا ہے۔ اور اگر وہ پراپرٹی تملیک اگر ایک شخص کو ایک بیٹے کو کر دیتا ہے تو وہ غلط ہے۔ وہ اس کو اس کی لائف کے بعد بھی آپ چیلنج کر سکتے ہیں، اس کی لائف میں بھی چیلنج کر سکتے ہیں۔ اگر وہ ساری پراپرٹی ہبہ کسی کو کر دیتا ہے تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے، پھر وہ پراپرٹی آپ کی اپنی نہیں رہے گی۔ یہاں پر کافی سارے کویسچنز ہیں کہ یہ سوال سپریم کورٹ میں بھی کہا گیا کہ کسی کو وراثت سے محروم کرنے کے لیے تملیک یا ہبہ کر دیا جائے تو وہ ناجائز ہے۔ تو صرف اسی بیس پر تملیک اور ہبہ ٹھیک ہو اور پھر اس کو کینسل کیا جانا یہ مناسب نہیں ہے، ہوگا بھی نہیں۔ ہاں، اس کے علاوہ اگر شہادت اور کیس چلتے وقت یہ پتہ چلے کہ یہ صحیح طرح آفر ایکسیپٹنس اور ڈیلیوری آف پوزیشن، میں نے بار بار یہ بات ڈسکشن کی ہے اور خاص طور پہ میسیجز بھی کی ہیں، اس وجہ سے میں نے یہ لیکچر بھی اب خاص طور پہ اس پن پوائنٹ پر کیا ہے کہ اگر باپ ایک بیٹے کو محروم کر دے یا باپ سے ایک شخص مانگنا شروع کر دے کہ اپنی لائف میں مجھے ابھی اتنی پراپرٹی چاہیے آپ کے حصے سے، نہیں تو یہ میں نے تلوار نکالی ہوئی ہے، یہ میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، عدالت چلا جاؤں گا، تو نہ بیٹے کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے کہ اسے زمین مل سکتی ہے، نہ ہی باپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے کہ وہ اسے زمین چھینی جا سکتی ہے۔ لیکن باپ سے یہ گزارش ہے کہ خاص طور پہ میں نے جو میرے سامنے یہ آئی ہے بات، وہ یہ ہوتا ہے کہ غصے میں نافرمانی میں کرتے، اکثر وہ پرابلم اس وقت ہوتے ہیں جب دو شادیوں کا ایشو ہوتا ہے۔
دو شادیوں کا ایشو ہونے کی وجہ سے ایک بیوی کے ساتھ پہلی کے ساتھ یا دوسری کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں ہوتے، بچے اس کے بڑے ہو جاتے ہیں اور بڑے ہونے کی وجہ سے ایشوز زیادہ کریٹ ہو جاتے ہیں، نئی شادی ہونے کی وجہ سے اب ایک چھوٹا بچہ نومولود ہوتا ہے تو دوسری بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو مزید زمین دے دی جائے تاکہ اس کے سوتیلے بھائی بہنیں اس کے ساتھ کوئی ظلم نہ کریں، تو وہ پراپرٹی ہبہ یا تملیک کی صورت میں آ جاتی ہے، تو وہاں پر جو سوتیلے بھائی ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ کہیں نہ کریں۔ یہ ایک ایشو میرے سامنے بہت بڑا آیا ہے۔ تو اگر وہ قرآن پاک میں کہا ہے نا کہ اگر آپ انصاف کر سکتے ہیں تو دوسری شادی کر لو، اس وجہ سے کہا تھا، باقی اور کوئی ایشو نہیں تھا، کیونکہ مردانگی کا ایشو نہیں تھا کہ آپ کتنے بڑے مرد ہیں یا کچھ ہیں، صرف اور صرف یہ بات کہی گئی تھی کہ آپ اگر انصاف کر سکیں، انصاف کرنے کے لیے ایک عورت کو آلریڈی آپ نے گھر میں رکھا ہوا ہے، اس کا حق مہر وغیرہ بھی دینا ادا کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس کے بعد اس کی اولاد بھی ہے، اولاد ہونے کے بعد ایک دوسری عورت کو بھی آپ لے کر آ رہے ہو، اس کے ساتھ آپ نے حقوق پورے کرنے ہیں، حقوق پورے کرنے میں اور اس سے اگلی نسل بھی آنی ہے، وہ اگر آپ انصاف پورا کر سکیں تو پھر آپ دوسری شادی کر لو۔ اس وقت تو شوق میں یا ایک بیوی کے ساتھ لڑائی کی صورت میں آپ دوسری شادی کر لیتے ہو، اور اللہ تعالیٰ بہت ہر کسی کو یہ صبر دے کہ شادیاں اچھی کرنی بھی چاہیے۔ وہ جو دوسری شادی کا جو ایشو ہے وہ صرف اس صورت میں ہے کہ آپ بیوہ کے ساتھ شادی کریں، کسی غریب کے ساتھ کریں، کسی یتیم کے ساتھ کریں، تاکہ ان لوگوں کو وہ پروٹیکشن ہو کہ وہ اس لائف میں بے راہ ربی کی طرف نہ جا سکیں، اور ان کو بھی ایک اچھا گھر، رہن سہن اور ان کی اولاد اچھے طریقے سے ہو۔ صرف یہ نہیں کہ کسی کو باندھی بنا کر آپ شادی کر کے رکھ لیں اور پھر اس کے بعد وہ عدالتوں میں گھومتی پھرے، آپ کا بھی بےزتی ہوتی رہے، اس کی بھی ہوتی رہے، بچے بھی رلتے رہے، تو پوری نسل خراب ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایشو ہے جس ایشو کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو اگر آپ انصاف کر سکیں تو کر لیں، نہیں کر سکتے تو پھر کرنٹلی دوسری شادی کا سوچنا چھوڑ دیں، کیونکہ دوسری شادی والے میں نے دیکھے ہیں، دوسری شادی والے بھی رول رہے ہیں، پہلی والے تو ویسے ہی رول جاتے ہیں جب دوسری شادی ہو جاتی ہے، تو بچوں میں یہ ڈرفٹ پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر آپ انصاف کر سکیں تو ضرور کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کا ساتھ دے گا۔ تو اس طرح یہ بات ہم سم اپ کرتے ہیں کہ لائف میں، کیونکہ انہیریٹنس اور وراثت جو شروع ہوتی ہے کسی شخص کے مرنے کے بعد ہوتی ہے، اس سے پہلے وہ لائف میں اپنی پراپرٹی کا خود ہی مالک ہوتا ہے۔ تو جس بات کو میں آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کلیئر کرنا چاہتا تھا وہ یہی تھی کہ لائف میں کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر جلدی حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔